السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے کے سلسلے میں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر ہم حاضر ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج ہم اس میں یہ بتانے والے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کون سے مطالبات شروع کر دیے۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین سے فرمایا، ہم موسیٰ سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں پہ وضاحت طلب بات ایک یہ بھی ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی تعلیم دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ کیا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والے کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ قرآن پاک میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیات 136 تا 141 میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزیں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر دیے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو ان کا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی معبود مقرر کر دیجیے۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا، ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے۔ موسیٰ نے مزید کہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جب سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ فرمان الہی ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ تحقیق ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔
ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ سورہ الاعراف آیات 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور جب قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔